السلام علیکم ناظرین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے آج۔ اچھا، لفظ مراقبہ راقب سے نکلا ہے اور راقب سے ہی لفظ رقیب بھی نکلا ہے، جس کا معنی ہے مخل ہونا، مداخلت کرنا، یعنی کہ ایک خاص موضوع، ایک ٹاپک چل رہا ہو، اس میں کوئی اگر مداخلت کرے تو اس کو اوائڈ کرنا اور اپنے ٹریک پہ چلتے رہنا، اسی کو تسلسل دینا، آگے اپنے منطق کے انجام تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے مراقبہ۔ اس کو عام لفظوں میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یکسو ہونا، یہ یکسوئی حاصل ہونا مراقبہ ہے، جس میں کوئی بھی اور چیز آپ کے موضوع سے مختلف جو ہو وہ مداخلت نہ کر سکے۔ اور اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم اور اس کی بہترین دلیل اور مثال نماز ہے۔ نماز مراقبے میں جو پڑھی جاتی ہے وہی اصل نماز ہے، کہ جب اللہ کے اور آپ کے درمیان میں اور کوئی حائل نہ ہو، کوئی مداخلت نہ کرے، نہ شیطان، نہ خبیث، نہ خناس، نہ کوئی دنیاوی خیالات، کچھ بھی آپ کے اندر اور نہ آئے، آپ ہوں اور بس اللہ ہو، یہ ہے مراقبہ۔ اور مراقبے سے ادا کی گئی نماز ہی مقبول نماز اور کامل نماز ہے۔ تو یہ نماز ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ یکسوئی کا نام ہے، آپ نے ایک دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اسی کو ہی آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کسی الجھن میں ہونا، تو اس الجھن سے نکلنے کے لیے عالم تنہائی میں بیٹھ کے اس کی تدابیر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، ایسے ایسے کریں گے تو ایسے ہو کے ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ جو خیالات میں اس کی تدابیر بنانا، یہ مراقبہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم قدرتی طور پہ، نیچرلی، فطرتی طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہوتا، اور جب ہم باقاعدگی سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تب ہم سے صحیح ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ تو مراقبے میں صرف آپ نے ایک دھیان رکھنا ہوتا ہے، ایک دھیان کو لے کے آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو مراقبے کو ہم الفا سٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ الفا سٹیٹ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی بھی دریافتات ہوئی ہیں، جتنی بھی تخلیق کاری ہوئی ہے، جو چیزیں بھی بنی ہیں اس دنیا میں، یہ الفا سٹیٹ سے ہی ہوئی ہیں، کہ انسان نے وہ سوچا ہے اور پھر اس پہ محنت کی ہے اور اس کو منطق کے انجام تک پہنچایا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ بھی ایک الفا سٹیٹ ہے علامہ اقبال کی۔ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سوئے میں نہیں دیکھا تھا کہ وہ سو رہے تھے اور خواب دیکھا تھا، نہیں، وہ خواب ہے جو بندہ بنتا ہے، خواب جس کو سپنا بھی کہتا ہے، یہ سوچ ہے وہ خواب۔ تو انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پھر یہ بن گیا۔ آپ کوئی بھی ایک مکان بناتے ہیں نیا، تو سب سے پہلے الفا سٹیٹ میں اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو پھر وہ جنم لے لیتا ہے، اپنا اصلی روپ دھار لیتا ہے، لیکن اس میں آپ کی محنت بھی شرط ہے۔ تو مراقبے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز لے لی ہے، اسی میں ہی رہنا ہے، اس کا ایک مخصوص ٹائم آپ رکھ لیں، مطلب پہلے کم وقت رکھ لیں، 15 منٹ رکھ لیں، پھر 5 5 منٹ بڑھاتے جائیں، تو ایک تسلسل آپ لے کے چلیں۔ جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، حتیٰ کہ جادوگر لوگ بھی جتنے ہیں، وہ سبھی اسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، مراقبے کا۔
تو کچھ نیچرلی طور پہ کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈرگز کا استعمال کر کے بھی اس کو چلتے ہیں۔ تو مطلب وہ الفا اسٹیٹ میں جانے کے لیے، یکسو ہونے کے لیے بعض دفعہ انسان کی کوشش جو عام فطرتی ہے اس میں صحیح طرح سے نہیں کر پاتا، پھر اس کو مصنوعی سہارے بھی لینے پڑتے ہیں۔ لیکن جیسے بھی ہو، ہونا چاہیے۔ تو خیال جو ہے، یہ خیال ہی آپ کی حقیقت ہے، یہی آپ کا عالم اکبر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، اس کا انت نہیں ہے۔ اس میں سفر جتنا آپ نے کرنا ہے، اس سے کئی گنا اور آگے باقی ہوتا ہے۔ آپ کو 1000 جنم بھی مل جائیں تو بھی پھر بھی اتنا اور آگے ہوتا ہی ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو باطنی چیزیں ہیں، جو لاہوت سے کچھ چیزیں آپ کے اندر اترتی ہیں، جس کو آپ الہام کا نام بھی دیتے ہیں، یہ سبھی اسی کے باعث ہوتا ہے کہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ دشت تنہائی میں ہوں، کوئی شور نہ ہو، کوئی شرارت نہ ہو، پرسکون ماحول ہو۔ اگر گھر میں ایسا ماحول آپ کو نہ ملے تو تھوڑا آؤٹ سائڈ پہ نکل جائیں، جہاں پہ خاموشی ہو، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہو، تو مطلب ایک سائٹ فل ایریا ہو، تو وہاں پہ آپ کسی خیال میں گہرے اتر جائیں، اس میں غوطہ زن ہو جائیں، اور پھر اس جو دنیا ہوگی عالم اکبر، اس میں سے کچھ موتی چن لیں۔ یہ ہے اصل میں مراقبہ۔ باقی اس کی پریکٹسز کے بارے میں کافی لوگ مشقیں کرواتے ہیں، وہ ایسی کھپ ڈالی ہوتی ہے انہوں نے کہ ایک بوجھ بن گیا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ تو بڑا کوئی مشکل ہے، بڑا کوئی یہ ہے وہ ہے، تو وہ اکتاتے ہیں لوگ۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور بہت آسان ہے اگر اس کو ہم عام معمول کے مطابق کریں۔ انسان ویسے بھی 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم مراقبے میں جاتے ہی ہے، لیکن اس کا نوٹس نہیں ہوتا، اور جو نوٹس لے کے باقاعدہ طور پہ کرتا ہے وہ بوجھ سمجھ کے اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اس میں صحیح طرح وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ تو مراقبہ کرنا چاہیے انسان کو۔ بس آپ ایک اچھے سے ماحول میں بیٹھیں اور ایک خیال پکڑ لیں اور اسی پہ روزانہ چلیں، اس سے آگے آگے سفر کریں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ میں نا اکثر درویشوں کی محفلوں میں جاتا تھا نا، تو مجھے ایک عادت ہے کہ میں سوالات کرتا تھا۔ تو مجھے یہ کہا جاتا تھا بار بار کہ درویش سے، فقیر سے سوال نہیں کرنا۔ میں اس سے پریشان ہو جاتا تھا کہ یار پھر میں نے اگر سوال نہیں کرنا تو مجھے کون بتائے گا؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ بات سمجھائی کہ یہ الفا اسٹیٹ سے جواب لو۔ جس چیز نے تمہارے اندر سوال پیدا کیا ہے، اسی چیز نے ہی تمہیں جواب بھی دینا ہے۔ اگر سوال تمہارے اندر ہے تو جواب بھی تمہارے اندر ہی ہے، تو وہ جواب بھی تلاش کرو۔ تو وہ جواب تلاش کرنے کے لیے آپ نے الفا اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے، مراقبہ کرنا ہوتا ہے، یا اس کے مختلف آج کل کے سائنسی نظام میں اور بھی کافی سارے نام آ گئے ہیں۔ تو الہامی طور پہ آپ کو وہ چیز انفارم کر دی جاتی ہے، بس آپ نے پک کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک ایزی لے کے آپ چلیں، یہ ایک بہت ہی بارونق چیز ہے، اچھی دلچسپ چیز ہے۔ اس سے آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اور اس سے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور آپ کی منزل بھی آپ کو حاصل ضرور ہوگی۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کے طریقۂ ذہن میں اتری ہوگی، اور اس نے اور بہت سے دروازوں پہ دستک بھی دی ہوگی جو میں اگلی ویڈیوز میں کھولوں گا۔ تو مزید میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔